السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اگر آپ تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ تختی نمبر 15 میم ساکن کے قاعدے۔ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں۔ نمبر 1 ادغام، نمبر 2 اخفا، نمبر 3 اظہار۔ ادغام کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ میم ساکن میں ادغام کب ہوگا؟ جب میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے، جب ہم ادغام کریں گے اور غنہ کے ساتھ کریں گے۔ غنہ کے ساتھ کیوں کریں گے؟ کیونکہ دوسری میم تجدید والی ہے، تو تجدید والی میم میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ کرتے ہیں، یہ ہم پچھلی ویڈیوز میں پڑھ چکے ہیں۔ تختی نمبر 14 میں ہم نے نون ساکن اور تنوین کے قواعد پڑھے تھے کہ اس میں ادغام، اخفا، اظہار وغیرہ کب کرتے ہیں، اور تختی نمبر 15 میں ہم میم ساکن کے قواعد پڑھیں گے کہ اس میں ادغام، اظہار اور اخفا کب کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ پڑھیں گے میم ساکن کا دوسرا قاعدہ اخفا کے بارے میں۔ اخفا کے بارے میں ہم نے تختی نمبر 14 میں بھی پڑھا تھا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد صرف 15 حروف پر اخفا ہوتا ہے، اور وہ 15 حروف کون سے ہیں؟ تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، طاء، طا، ظا، فا، قاف اور کاف پر اخفا ہوتا ہے۔ الف اور با اور حروف ہلکی یعنی حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا اور حروف یرملون یعنی یا، را، میم، لام، واو، نون پر اخفا نہیں ہوتا۔ یہ تنوین اور نون ساکن کی تختی میں ہم نے پڑھا ہے، لیکن میم ساکن کی تختی نمبر 15 کے قاعدے میں کیا ہے کہ میم ساکن کے بعد اگر با آئے تب ہم اخفا کریں گے۔ اخفا کا مطلب تو آپ جانتے ہیں نا، چھپانا، آواز کو کچھ سیکنڈ کے لیے ناک میں چھپانا۔ تختی نمبر 14 میں نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ہم نے ناک میں چھپایا تھا یعنی اخفا کیا تھا۔ یہاں ہم میم ساکن کو چھپائیں گے۔ میم ساکن یعنی جس میم پر جزم کی سائن ہو۔ جزم تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ جس حرف کے اوپر چھوٹی سی دال نما جو شکل بنی ہوئی ہوتی ہے اسے ہم جزم کہتے ہیں۔ میم ساکن کے بعد اگر با آئے تو اخفا مع الغنہ کرتے ہیں۔ اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ میم الف زبر ما، لام زبر لا، مالا، ہاں میم پیش ہم، مالا ہم، با زیر بی، ہا کھڑا زیر ہی، مالا ہم بی ہی۔ ماں کو دیکھیں ہم نے کتنا لمبا کرنا ہے، ایک الف کی مقدار، کیونکہ دیکھیں میم پر کیا ہے؟ زبر ہے اور الف خالی ہے، تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ الف مدہ ہو رہا ہے۔ تو ہم نے یہی پڑھا تھا نا کہ یہاں پر ہم نے الف مدہ کو ہم نے ایک الف کی مقدار میں کھینچنا ہے، لمبا کرنا ہے۔ مالا ہم بھی، ہم یہاں پہ مالا ہم نہیں پڑھیں گے، ہم اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ یہاں پر اخوا ہوگا، میم کو چھپانا ہے۔ مالا ہم بھی، اور کھڑی حرکات کو بھی ایک الف کی مقدار کے برابر ہم کھینچتے ہیں۔ مالا ہم بھی وکفرتم بھی، واو زبر وا، کاف زبر کا، وکا، فارا زبر فر، وکا فر۔ یہاں پر را کو ہم نے موٹا کیوں پڑھا ہے؟ کیونکہ ہم نے قوانین پڑھے تھے کہ را اگر ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پر زبر ہو یا پیش ہو تو ہم را کو موٹا پڑھیں گے، لیکن اگر زیر ہو باریک پڑھیں گے۔ اگر ہم نے اس کو وکفر پڑھ دیا تو یہ ادائیگی ہی نہیں ہوگی، یہ پورا الفاظ ہی غلط ہو جائے گا، پورا کلمہ ہی غلط ہو جائے گا۔ وَكَفَرْتُمْ بِهِ، یہاں تک سمجھ آ گیا ہوگا امید کرتی ہوں۔ آگے پڑھیں گے يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، یہاں پر ہم نے کس کو چھپانا ہے؟ میم ساکن کو چھپانا ہے اگر آگے با آ جائے، تو یہاں پر بھی ہم نے میم کو چھپایا ہے۔ باللہ، اس کو تھوڑا سا ہم نے کھینچا ہے کیونکہ یہاں پر دیکھیں کھڑی حرکات بھی ہیں یعنی کہ کھڑا زبر ہے اور لام پر تشدید بھی ہے، تو اس کو ہم نے جماؤں کے ساتھ اور ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے۔ باللہ، اس طریقے سے۔ بعدکم بعدن، یہاں پر دیکھیں میم کو چھپا دیا، ہم نے اخفا کیا میم پر، اور ہم نے
ضاد کی تنوین پر کیا کیا ہے؟ اظہار کیا ہے۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ہم اظہار کرتے ہیں، اخفا نہیں کرتے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ دو زبر کی تنوین ہے ضاد کے اوپر، اور اس کے آگے والی بریکٹ میں دیکھیں حمزہ ہے، حمزہ بشکل الف، تو یہاں پر ہم نے اظہار کرنا ہے، اس کو ہم نے اخفا نہیں کرنا ہے، چھپانا نہیں ہے۔ اور الف کا ہم نے کیا پڑھا تھا کہ الف کے اوپر کوئی بھی اعراب ہو یا پھر اس کے اوپر کوئی بھی حرکات ہو، اس کے نیچے کوئی حرکات ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ الف حمزہ بن جاتا ہے۔ اگر الف خالی ہوتا ہے تبھی وہ الف پڑھا جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آگے بڑھیں گے۔ الیہم بالمودتی، الیہم بالمودتی، دال کے اوپر دیکھیں شد ہے، اور شد والے حرف کو ایک دفعہ نہیں 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ تو دال پر شد ہے تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ بالمودہ، بالمودتی، اس طریقے سے۔ آگے دیکھیں گے۔ ترمیہم بحجارۃ، یہاں پر دیکھیں را کو ہم نے موٹا ہی پڑھا ہے کیونکہ تا کے اوپر زبر ہے، میم کے نیچے زیر ہے اور یا ساکن ہے، تو یہاں پر یا مدہ ہو رہی ہے، اور ہم، یہاں پر ہم نے میم کو چھپایا ہے، دوسری والی میم کو جو ساکن میم ہے ہا کے بعد، اس کو ہم نے چھپایا ہے، یہاں پر اخفا کیا ہے کیونکہ آگے کیا ہے؟ با ہے۔ تو یہاں پر ہم نے کیا قاعدہ پڑھا تھا؟ میم ساکن کے بعد اگر با آئے تو اخفا مع الغنہ کرتے ہیں۔ ترمیہم، ترمیہم بحجارۃ۔ اب یہاں پر دیکھیں جیم الف زبر جا، یہاں پر بھی ہم نے ایک الف کی مقدار لمبا کرنا ہے کیونکہ جیم کے اوپر زبر ہے اور الف خالی ہے، را کو موٹا پڑا ہے، تا پہ ہم نے اخفا کیا ہے، تا دو زیر تیاں، ٹھیک ہے۔ اگر یہاں پر وقف کی صورت ہوتی، وقف کی کوئی علامت ہوتی تو ہم اس کو کیسے پڑھتے؟ بحجارہ، بحجارہ، اس طریقے سے ہم پڑھتے، ہا کی آواز آتی، تا کو ہم ہاں میں بدل دیتے، اور اگر آگے اس کے حروف حلقی میں سے کوئی حرف ہوتا تو ہم یہاں پر کیا کرتے؟ اظہار کرتے، ایسے بحجارۃ، اس طریقے سے۔ امید کرتی ہوں آج کا لیسن آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے لیسن میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنی دعاؤں میں فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے خصوصی طور پر دعا کریں، وہاں پر بہت ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، ڈاکٹر عاقل صدیقی کی مدد فرمائے، اور ظالموں کو تباہ و برباد کرے، نیست و نابود کرے۔ اللہ پاک میری کمیوں بیشی کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔